کا کلمہ نہ نکلے گا، نبی کی محبت کا ترانہ نکلے گا۔ سبحان اللہ، ہمارا دل جوان ہوگا۔ اور لوگوں یہاں جوان بیٹھے ہو، کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی سن رہی ہیں، اتنا تو سب جانتے ہیں، اتنا تو سب کو پتا ہے، چونکہ رب قدیر نے مجھے تجھے بیکار نہیں بنایا، اللہ پاک نے دماغ عطا فرمایا، اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا فرمایا۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کا ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں اگر اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا ہو تو خود اپنی مورتیوں کو دیکھ لو، اپنے جسم کے ڈھانچے کو دیکھ لو، اسی دھرتی کے اوپر میں، اسی زمین کے اوپر میں کچھ اللہ کے ایسے بندے ملیں گے جنہیں اللہ نے آنکھیں نہیں دی، کچھ ایسے بندے ملیں گے جنہیں اللہ نے کان جیسی دولت نہیں عطا کی، کچھ اللہ کے ایسے بندے ملیں گے جنہیں اللہ نے پاؤں جیسی دولت عطا نہیں کی۔ اور لوگوں یہ بے شمار قیمتی نعمتوں سے نوازنے والا کوئی اور نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقہ منا کے لال کا ہے۔ تو اب لوگوں اسی دماغ کے ذریعے، اسی کان کے ذریعے، اسی دل کے ذریعے میری بات کو آپ اپنے دل میں بسا لینا، چونکہ تقریر کے لیے ضروری ہے کہ کان بھی لگائیں، دماغ بھی لگائیں اور دل بھی لگائیں۔ کان سے سنیں، دماغ سے سوچیں، دل میں بسا لیں گے عبدالسلام کا بولنا کامیاب، آپ کا سننا کامیاب۔ اور لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا اس دھرتی کے اوپر میں، اس غربندی کی سرزمین پہ کچھ ایسے جوان بھائی جو دنیا سے چلے گئے۔ اور لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا باپ کا اکلوتا بیٹا جو دنیا سے چلا گیا، باپ نے صبر کر لیا، پھر اس دنیا کی رنگت میں آ کے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھول گیا۔ اب آؤ میں دعوت فکر آپ کو دے دوں، کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کبھی تک دنیا میں پاؤں پھڑپھڑا سکتا ہے، آنکھیں پھڑپھڑا سکتا ہے، خوب پھڑپھڑا سکتا ہے، ڈی جے پہ ڈانس کر سکتا ہے، دنیا میں خوب گا سکتا ہے، خوب ناچ سکتا ہے، جب تک کہ جسم کے اندر میں روح موجود ہے، جب تک کہ اس بدن کے اندر میں پران موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آنکھیں بند بھی نہ ہوتی ہے، ابھی دھڑکنیں چل ہی رہی ہوتی ہے کہ بیٹا دور دور تک خبر کر دیتا ہے، آجا میرے خالو، میرے ابو کا انتقال ہونے والا ہے، آجا میرے دوست، میری امی کا انتقال ہونے والا ہے۔ روح نکل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل تک جو اونچی اونچی عمارتوں میں جیا کرتے تھے، جو اچھی اچھی گاڑیوں پہ چلا کرتے تھے، جو عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، جو عمدہ پانی پیا کرتے تھے، اب ان کا حال کتنا خراب ہو گیا۔ گھر سے باہر ایک دروازے پہ لا کے رکھ دیا گیا، جسم کی بدبو دور تک نہ جائے، اگر بتیاں جلا دی جاتی ہے۔ اور پھر کیا کیا ہوتا ہے؟ اور لوگوں کل تک جس طاقت پہ آپ فرفرا رہے تھے، ایک دن میرا تیرا حال بھی یہی ہونے والا ہے کہ ہمیں ایک لوٹا پانی جسم پہ ڈالنے کے لیے اسی گاؤں کے لوگ آئیں گے۔ کل تک جو ہم لباس خود سے پہن لیا کرتے تھے، اس جسم کا لباس اتار دیا جائے گا، کینچی سے کاٹ کے لباس اتارا جائے گا، اور پھر کفن پہنانے کے لیے کبھی قاری جاوید اقبال مصباحی کو بلایا جائے گا، کبھی شمشاد کو بلایا جائے گا۔ اور لوگوں پھر آپ کے جسم پہ 2 گز کفن کا ٹکڑا پہنا دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ نہ گاڑی آئے گی، نہ کوئی سواری آئے گی، ایک کھات آئے گا جس پہ تجھے مجھے ایک دل لٹا دیا جائے گا، اور پھر لٹانے کے بعد کیا ہوگا؟ 10 قدم وہ لے کے جائے گا، 10 قدم وہ لے کے جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل تک جن دوستوں کے ساتھ آپ چائے خانوں میں، کل تک جن دوستوں کے ساتھ ان ڈی جے پہ ڈانس کیا کرتے تھے، کچھ ایسے احباب ہوں گے جو آپ کا جنازہ لے کے چل رہے ہوں گے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، کچھ ایسے احباب ہوں گے جو موبائل میں مست ہوں گے، ہنستے ہوئے جا رہے ہوں گے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ منو من مٹی کے نیچے لوگوں مجھے تجھے ایک دن دبا دیا جائے گا۔ کل تک باپ کو بیٹے کی فکر تھی، بیٹے کو باپ کی فکر تھی، باپ بھی دنیا میں سمجھایا کرتا تھا لاڈلے اندھیری رات میں گھروں سے باہر نہ جایا کرو، باپ کو بیٹے سمجھایا کرتے تھے ابو جان دھوپ میں گھر سے باہر نہ جایا کرو، لو لگ جائے گی،
گی، طبیعت بگڑ جائے گی۔ مگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا ایک لوتے بیٹے کو باپ اپنے ہاتھوں سے قبر میں دبا رہا، بیٹا باپ کو قبر میں دبا رہا، اتنا بھی دیا نہیں کرے گا کہ ایک روشنی کے لیے کچھ انتظام کر دیا جائے، تھوڑی سی بھی روشنی قبر میں پھوٹ پڑے، سورج کی روشنی کی بھی جگہ نہیں چھوڑیں گے، چاند کی روشنی کی بھی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور لوگوں سب کہیں گے ادھر مٹی ڈالو، ادھر مٹی ڈالو۔ جب مٹی ڈال دی جائے گی سب لوگ لوٹ کے آ جائیں گے تو گھر بندی کے جوانوں، جلسے میں آنے والے مسلمانوں، میری ماں بہنوں آپ بھی سن لو، میرے بھائیوں آپ بھی سن لو، اس اندھیاری کوٹری میں نہ میرا باپ ہوگا نہ تیرا باپ ہوگا، نہ کوئی سنگی ساتھی مددگار ہوں گے۔ اگر کوئی اس قبر کی تنہائی میں مددگار ہوں گے، اگر کوئی مدد کرنے آئیں گے تو حسین کے نانا، فاطمہ کے بابا، امام الانبیاء آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب قبلہ شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، میرے تیرے نبی فرماتے ہیں اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، جو مجھ پہ دنیا میں زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ اب آپ ہی خود فیصلہ کر لو، اگر حضرت کی بات کڑوی لگی ہوگی، حضرت حافظ شمشاد صاحب کی بات کڑوی لگی ہوگی تو کڑوی لگ کے آپ دنیا ہی تک رہ جاؤ گے، لیکن اگر آپ ان کی باتوں کو میٹھی بات سمجھ کے قبول کر لیا تو لوگو کل میدان قیامت میں جب سورج میرے تیرے سر پہ ہوگا، جب ماں بھی نہیں ہوگی، جب بھائی بھی نہیں ہوں گے، یہ کرسی پہ بیٹھنے والے بھی ساتھ نہیں ہوں گے، یہ اسٹیج والے بھی نہیں ہوں گے، یاد رکھ لو ایسی گھڑی میں جب سب نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، جا دوسرے کے پاس چلے جا، جا دوسرے کے پاس چلے جا، اور ہم سبوں کو پیاس بھی لگی ہوگی، سورج کی گرمی بھی لگے گی، گناہوں کی گٹھڑی لگی ہوئی ہوگی، اور ایک شفیع کی تلاش ہوگی۔ ایسی گھڑی میں اگر کوئی دل میرے مددگار ہوں گے تو لوگوں امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہوں گے۔ میرے تیرے کریم آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے ہوں۔ حضرات جن کے لیے کہیں گے نبی ہے تمہارے لیے ہے، جو دنیا میں نبی کی سنت پہ عمل کریں گے، ہے نا، یہ دنیا میں نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، جن کی زندگی یاد نبی میں گزرے گی، جن کی صبح نبی کی یاد میں گزرے گی، جن کی شام نبی کی یاد میں گزرے گی، جن کی شادی نبی کی سنت کے مطابق ہوگی، جن کی اولاد نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی، اور لوگوں جن کا چلن نبی کے طریقے پہ ہوگا، گویا ہمارا اور آپ کا چلن، ہمارا اور آپ کا رہن، ہمارا اور آپ کا طریقہ، ہماری اور آپ کی سوسائٹی نبی کی سنت کے مطابق ہوگی، تب ہی بروز قیامت نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ تو اگر اتنا پیغام لے لو کہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، جی لے جس کا جی چاہے، عمل سے اپنے مولا کو منا لے جس کا جی چاہے۔ اور لوگوں یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، پھر تو اندھیری رات ہے۔ سبحان اللہ، بس ٹھیٹھ میں سن لو کہ جو دنیا میں خوب سوتا ہے، جو دنیا میں خوب مسکراتا ہے، وہ قبر میں خوب رویا کرتا ہے، جو دنیا میں ان کی یاد میں آنسو بہایا کرتا ہے، جو ان کو یاد کیا
چین سے سوتا ہے۔ حضرت امام بصیری کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ درود پاک کی مجلس ہے، بلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے نا۔ اس محفل میں ہوتا کیا؟ نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے، ہم لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت نبی پڑھی جاتی ہے۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ جب آپ کی قبر کو 70 برس کے بعد منتقل کیا جا رہا تھا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا، علماء بیٹھے آج بھی لوگوں کتاب کے پڑھنے پہ امام کا نام موجود ہے۔ جب آپ کی قبر کو کھودا گیا، جب آپ کی لاشوں کو دیکھا گیا، جب آپ کے جسم کو دیکھا گیا، دنیا حیرت میں پڑ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کا ابھی قبر میں سلایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کے چہرے پہ نظر جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں اور جسم سے خوشبوئیں ہی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی اور چیز کی برکت سے نہیں، درود پاک کی برکت سے، یہ درود پاک کی برکت سے ہے نا۔ وہی درود پاک تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ محفل میں پڑھ لیتے ہیں اور محفل جب ختم ہو جاتی ہے تو کسی اور کا ترانہ گاتے ہیں، کسی اور کا ترانہ گاتے ہیں، تو پھر ثواب ہمیں کہاں ملے گا، ہے نا۔ تقریر سنیں گے آپ کا؟ سنیں گے؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ۔ 2-3 شعر پڑھتا ہوں، پڑھتے ہیں؟ تقریر کا عنوان بنایا عظمت قرآن، ہے نا، کیونکہ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کی جانب سے ڈھال ہے، جو نور ہے، جو سراپا ہدایت کا چشمہ ہے۔ قرآن پاک میں ہر بیماری، ہر پریشانی کی دوا موجود ہے۔ قرآن پاک رب کا وہ قانون ہے جو نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا، بدلنے والا خود بدل جائے گا، مگر ایک نقطہ بھی قرآن کا نہیں بدل پائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنے والے کے بارے میں میری تیری کریم آقا فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ پاک سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک وحی الہی ہے، اللہ کا کلام ہے جو بذریعہ جبریل میرے آقا تک پہنچا ہے، میرے آقا تک پہنچا، اور میرے آقا یعنی ہم سب کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء کے ذریعے ساری کائنات میں قرآن پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، سارے نبیوں کے ذریعے۔ رہنے دیجئے نا، چھوڑ دیجئے نا، چھوڑ دیجئے، بڑھ جائیے، رب پیار سے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2-3 شعر کہ کیا گھٹا، ارے کیا گھٹا پائیں گے ظالم مرتبہ قرآن کا۔ کہ کیا گھٹا پائیں گے ظالم مرتبہ قرآن کا، مرتبہ قرآن کا۔ کہ کیا گھٹا پائیں گے ظالم مرتبہ قرآن کا، مرتبہ قرآن کا۔ ارے جب محافظ ہے میرا رب الاولیٰ قرآن کا، کیا گھٹا پائیں گے ظالم مرتبہ قرآن کا۔ ایک بات اگر گھر بندگی میں ہو جائے
گا. یہ اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. باتیں ڈال دو، پوری دنیا میں آپ کی بات چلی جائے گی. اور گھر بکی کے زمانوں، قرآن جس ٹائم میرے نبی پہ اترا تھا، قرآن جس وقت میرے تیرے نبی پہ نازل ہوا تھا، اس وقت نہ موبائل تھا، نہ ہوائی جہاز تھی، نہ انٹرنیٹ کا زمانہ تھا. لیکن قرآن اترا مکے میں، قرآن پہنچ گیا پوری دنیا میں. قرآن اترا مکے میں، قرآن پہنچ گیا پوری دنیا میں. آپ پوچھو گے آخر جاوید صاحب قبلہ، آخر قرآن ریل گاڑی کے ذریعے آیا یا ہوائی جہاز کے ذریعے آیا یا قرآن انٹرنیٹ کے ذریعے آیا؟ تو یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ نہ جہاز کا زمانہ تھا، نہ گاڑیوں کا زمانہ تھا، نہ نیٹ کا زمانہ تھا. یہ قرآن کیسے پہنچ گیا؟ تو گھر پکے کے مسلمانوں، بس ایک جملہ ہی کافی ہے میرے تیرے لیے کہ رب قدیر نے جب اپنے محبوب پہ قرآن اتارا، رب کائنات نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. رب کائنات نے فرمایا، رب نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور رب نے کیسے حفاظت کی؟ رب نے کیسے حفاظت کی؟ اس سے پہلے جملے اور سن لو. یہاں قرآن پڑھنے والے کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر برکت عطا فرمائے. آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، دنیا میں بڑے بڑے رائٹروں کی کتابوں کو آپ نے پڑھا ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کی کتابوں کو آپ نے پڑھا ہوگا، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں آپ نے پڑھا ہوگا. گلدستے کی کتاب، گل کی کتاب، گانے کی کتابوں کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، ناولوں کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، دینی کتابوں کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، دھارمک کتابوں کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہوگا. ہر کتاب کا لکھنے والا جب کتاب لکھتا ہے، شروع میں لکھتا ہے میں لکھ رہا ہوں اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے خبر کر دیں گے، اگلی دفعہ چھپائی میں ہم اصلاح کر لیں گے، اگلے مرتبہ ہم درست کر لیں گے. مگر لوگوں، اللہ پاک نے جب اپنے محبوب پہ قرآن کو اتارا، رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کی نہ کسی آیت میں شک ہے، نہ کسی سورت میں شک ہے، نہ کسی ستارے میں شک ہے، نہ کسی حرف میں شک ہے. اب یہ جملہ نہ قاری شمشاد صاحب قبلہ کہتے ہیں، نہ حامد رضا کہتے ہیں، نہ علامہ شمیم بلالی کہتے ہیں، نہ مولانا جاوید مصباحی کہتے ہیں. اور لوگوں یہ جملہ اللہ پاک کا ہے. تو جب رب نے کہہ دیا تو ہم مومنوں کا ایمان ہے کہ قرآن نہ کل بدلا، نہ آج بدلے گا، بدلنے والا بدل جائے گا، مگر قرآن کا ایک نقطہ بھی نہ بدل پائے گا. قرآن کا ایک نقطہ بھی نہ بدل پائے گا. اور بالکل اس سے بھی آسان میں کر دوں، ہے نا، ایک جملہ یاد رکھیے گا. دنیا میں اگر کوئی کسی چیز کو ایجاد کیا، مثلا موبائل کسی نے بنایا، ہے نا، کوئی سمسنگ بنایا، کوئی نوکیا بنایا، ہے نا، کوئی ایم آئی کا بنایا، بہت ساری کمپنیوں کا موبائل ہے. لوگ ایک دوسرے کا نقشہ بنا دیتے ہیں، ہے نا، لوگ ایک دوسرے کا نقشہ بنا دیتے ہیں. یہ کرسیاں بنی، اس کے برعکس کوئی دوسرا بنا دیتا. لیکن لوگوں، اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا، اللہ نے جس چیز کو بنایا، اس کا بدلہ اس کی طرح جب تک زمین رہے گی، جب تک آسمان رہے گا، نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ بن سکتا ہے.
جس طرح میرے رب کا جواب نہیں وہ یکتا بے مثال ہے، اس کی خدائی کا جواب نہیں، جس طرح رب میرا سب سے لاجواب ہے، یوں ہی اللہ پاک نے میرے تیرے نبی کو ساری مخلوق میں لاجواب بنایا، ساری مخلوق میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو لاجواب بنایا۔ آؤ گھڑبنکی کے جوانوں تو یاد رکھ لو، ہم اس حرم کے ماننے والے، ہم اس دین پہ چلنے والے، اس نبی کے ماننے والے کہ میرا رب بھی پاک، میرا نبی بھی پاک، میرے نبی پہ جو کتاب اتری وہ کلام بھی پاک، اور ہم لوگ جو دین میں ہے وہ دین بھی پاک، اور ہم لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ بھی پاک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتن طیبتن کشجرۃ طیبہ، کہ یہ وہ پاک کلمہ ہے، کلمتن طیبہ، یہ وہ پاکیزہ کلمہ ہے، کشجرۃ طیبہ، یہ وہ پاک کلمہ ہر انسان یعنی ہر مومن کے سینے میں ایک پاک درخت کی طرح ہے۔ جس طریقے سے یہ پیڑ ہے ان میں انیکوں ٹہنیاں ہیں، یوں ہی سینے میں جو ایمان ہے، ہمارے سینے میں جو قرآن ہے، بندہ جب قرآن پڑھتا چونکہ قرآن میں ہی نعت نبی ہے، قرآن میں ہی درود پاک ہے، قرآن میں ہی کلمہ ہے، قرآن میں ہی زندگی گزارنے کا ہر اصول ہے، قرآن میں ہی زندگی گزارنے کا ہر طریقہ ہے۔ ہم شادی کیسے کریں قرآن پاک میں ہے، ہم لباس کیسے پہنے قرآن پاک میں ہے، ہم وضو کیسے بنائیں قرآن پاک میں ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں قرآن میں ہے، ہم سماجی زندگی کیسے گزارے قرآن پاک میں ہے۔ او لوگوں، ہر چیز قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بندہ قرآن پاک کے مطابق نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو جس طریقے سے پیڑ جیسے جیسے پڑھتا ہے ان کی ٹہنیاں یوں ہی پڑتی ہے، یوں ہی بندہ جب اصول قرآن کے مطابق نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ان کی زندگی میں نکھار بھی آتی ہے، ایمان میں روشنی بھی آتی ہے، نبی راضی بھی ہوتے ہیں، خدا راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نکھار ہم پیدا کریں، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، رب کا بنایا ہوا نہ کوئی بنا سکتا ہے اور نہ صبح قیامت تک بنا سکتا ہے۔ اچھا، اللہ نے مکھی کو بھی پیدا کیا، مچھر کو بھی پیدا کیا، ابھی بیٹھے ہیں مچھر آپ کو بھی کاٹ رہا ہے، ہم کو بھی کاٹ رہا ہے نا، کاٹ رہا ہے، لیکن مچھر کا بھی کوئی اپوزٹ آج تک کوئی بنا سکا، مچھر جیسا کوئی بنا سکا؟ بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے دنیا میں، کسی نے ایروپلین بنایا، کسی نے ریل گاڑی بنایا، کسی نے موبائل کو ایجاد کیا، لیکن ان موبائل ایجاد کرنے والوں سے موبائل میں اتنا کمال کہ آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے سعودیہ بات کر سکتے ہو، موبائل میں اتنا کمال کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ امریکہ بات کر سکتے ہو۔ اتنی اچھی چیز کے بنانے والے سے پوچھو کیا مچھر بنا سکتے ہو؟ کیا مکھی بنا سکتے ہو؟ علامہ عاقب جابر مصباحی نے جو پیغام دیا انہی کے ذریعے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کہ اللہ پاک کی فوج مکھی بھی ہے، مچھر بھی ہے۔ اگر مکھی مچھر جسم پہ بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی اور مچھر جہاں غریب کے جسم پہ بیٹھا کرتا وہی پہلوان کے جسم پہ بھی بیٹھا کرتا، آئٹم بم بنانے والے کے جسم پہ بھی بیٹھتا، بم بنانے والے کے جسم پہ بھی بیٹھتا، رائفل بنانے والے کے جسم پہ بھی بیٹھتا۔ اور لوگوں، مکھیوں سے مچھروں سے یہ سب پریشان، اب بم بنانے والے سے کہو اگر تیرے جسم پہ مکھیاں بیٹھ جائے کیا بم کے ذریعے مکھی کو بھگاؤ گے؟ وہ خود اڑ جائے گا مگر مکھی نہیں بھگا پائے گا۔ اگر مچھر کسی رائفل بنانے والے کے جسم پہ بیٹھ جائے کہو ان سے کہ رائفل کے ذریعے مچھر بھگا سکتے ہو، اگر رائفل مارے گا وہ خود ہلاک ہو جائے گا مگر مچھر
مچھر نہیں بھگا پائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا صبح قیامت تک اس جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے مکھیوں کا آپ جواب پیش کر سکتے ہو نہ اللہ کے مچھروں کا آپ مقابلہ کر سکتے ہو۔ اللہ چاہے تو ابراہہ جیسے ہے نا، ابراہہ جیسے مضبوط بادشاہ جن کو ابابیل کے ذریعے اللہ ہلاک فرما دے، ابابیل کے ذریعے ہلاک فرما دے، ہے نا، تو کہنے والے سننے والوں، کہنے والا تجھ سے یوں کہہ رہا کہ جب تک کہ اس دنیا کے اندر میں زندگی ملی ہے نہ اپنی جوانی پہ اتراؤ، نہ اپنی طاقت پہ اتراؤ، نہ گانے کی محفلوں سجاؤ، نہ دنیا دار کے چکر میں پڑو۔ اگر پڑھنا ہی ہے، اگر جینا ہی ہے، اگر عمل کرنا ہی ہے تو بمبئی کے سلمان کی طرح نہ جیو، اگر جینا ہے تو مدینے کے سلطان، دونوں عالم کے سردار، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بلال کی طرح جیون جیو۔ اگر جینا ہی ہے تو نبی کے غلام سلمان کی طرح جیون جیا کرو، جینا ہی ہے تو حضرت عمار کی طرح اپنی زندگی گزارو، اگر جینا ہی ہے تو حضرت خواجہ معین الدین کے نقش قدم پہ جیو، اگر جینا ہی ہے تو بڑے پیر کے نقش قدم پہ جیو، اگر جینا ہی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ جیو، اگر جینا ہی ہے تو سرکار تاج الشریعت کے نقش قدم پہ جیو، اگر جینا ہی ہے تو سرکار شیر نیپال کے نقش قدم پہ جیو۔ اگر ان اللہ والوں کے طریقے پہ جیو گے تو دنیا دیکھ کے کہے گی کہ مدینے والے کے غلام کا جب اتنا اچھا انداز ہے، جب اتنا اچھا چہرہ ہے تو مدینے والے کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب قبلہ شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ اور لوگوں، ارے چیٹیاں اپنے دل میں بس ایک دانے لے کے جاتی ہے، ان چیٹیوں سے کسی اللہ والے نے پوچھا ایک دانے پر کیوں اتفاق کر لیتے ہو؟ چیٹی کہنے لگی اللہ نے پیدا کیا وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ اگر یہی جملہ سننا ہو تو لوگوں اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، جب انہوں نے قرآن پاک میں پڑھا، جب انہوں نے دینی کتابوں کا مطالعہ کیا کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا، اپنے بندے کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا، کیونکہ آپ کو میں بتا دوں لوگوں، جس ماں باپ کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ہیں، آج بیٹا ماں کو گالیاں بھی دے رہا، ماں کو ستا بھی رہا، پھر بھی ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں جیسا دل نہ مکے کے بازار میں مل پائیں گے، ماں جیسا دل نہ مدینے کے بازار میں مل پائیں گے، ماں جیسا دل نہ امریکہ کے بازار میں مل پائیں گے۔ اور ایک ماں ہی ہے کہ بیٹا گالی بھی دے دے پھر بھی ماں چل اٹھا کے اپنی اولاد کے لیے دعائیں دیتی ہے۔ اور ماں میں اتنی شکتی ہے، ماں کا رتبہ اتنا اللہ ہے کہ ماں راضی ہو جائے تو مدینے والے راضی ہو جائے، اور مدینے والے راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ جب ماں اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرتی ہے تو پھر سوچو وہ رب جو ستر ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔
کتنا مہربان ہوگا، وہ کتنا رحیم ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی آپ کے دل میں خیال آیا کہ ذرا آزما لیا جائے کہ واقعی اللہ پاک اپنے بندے کو ہر حال میں روزی دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جنگل میں تشریف لے گئے، ایک غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد قافلہ کا گزر ہوا، قافلہ والا بھی اسی غار میں جگہ لی، اسی غار میں پناہ لی۔ جب لوگوں کی نظر پڑی ایک بوڑھا شخص ہے، تھر تھر کانپ رہا، لوگ فوراً گئے کیا ہو رہا ہے، مگر آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ بہت دیر ہوئی تو لوگوں نے کہا شاید ان کو بھوک لگی ہے، چلو پہلے انہیں کھانا کھلاؤ، مگر وہ کھانا لے کے گئے مگر آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے آپس میں باتیں کی، لگتا ان کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، پہلے انہیں آگ دکھاؤ۔ آگ جلائی گئی، آگ دکھائی گئی، مگر پھر بھی آپ نہیں بول رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ایسا کرو، ایک آدمی کا منہ کھولو، ایک آدمی کے منہ میں دانا ڈالو۔ اللہ جیسے ہی لوگوں میں سے ایک نے منہ کھولا، ایک نے دانا ڈالنا شروع کیا، اللہ کے ولی مسکرانے لگے، سجدے میں گر گئے اور رو رو کے عرض کرنے لگے مولا تیرا وعدہ سچا ہے، مولا تیرا فرمان سچا ہے، مولا کیونکہ تیرے بندے ہیں، مولا تیرے بندے راہ سے بچ گئے، مولا ہر حال میں تو اپنے بندے کو روزی دینے والا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں نہ مجھے بھوک لگی ہے، نہ مجھے ٹھنڈ لگی ہے، نہ مجھے پیاس لگی ہے، بس میں آزما رہا تھا کہ مولا مجھے رزق کیسے دیتا ہے۔ اسی رب کے ہم بندے ہیں نا۔ جب چیٹی کو اللہ اس اینٹ کے اندر میں روزی دے سکتا ہے تو چیٹی سے بھی کروڑوں گنا سندر اللہ نے انسان کو بنایا، چاند سے بھی سندر اللہ نے انسان کو بنایا، سورج سے بھی سندر اللہ نے انسان کو بنایا۔ اگر انسان رب کا ہو جائے، انسان جب نبی کا ہو جائے تو بولو سب اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک شعر پڑھتے ہیں حضرت کہ 14 صدیاں ہو گئی آج تک محفوظ ہے، 14 صدیاں ہو گئی آج تک محفوظ ہے، 14 صدیاں ہو گئی آج تک محفوظ ہے۔ ارے دنیا والوں دیکھ لو، دنیا والوں دیکھ لو، یہ معجزہ قرآن کا کیا گھٹا پائیں گے ظالم مرتبہ قرآن کا۔ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن دیکھیں آپ لوگ، قرآن دیکھیں نا، قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن سننا بھی ثواب، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا چھونا بھی ثواب، قرآن کا چومنا بھی ثواب۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں نا کہ شب برات ختم ہو گیا تو اب قرآن پاک سے مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ سبراتی مسلمان سب ہے نا، سب برات میں ہی ہے نا، سبراتی میاں سب قرآن پڑھتے ہیں، اب کھولتے کہاں، دیکھتے بھی کہاں۔ بس حافظ صاحب آج میرے گھر پڑھ دیجیے، سوچی ہوتی کہ 10 روپیہ تو مجھے آپ کو دی ہے نا، شیرنی لاہی دی ہے، کھانا کھائیے کرے گا ہے نا، کیونکہ آج کل کے لوگ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں حضرت علامہ جاوید صاحب ہے نا کہ شب برات سے پہلے کہ مولوی صاحب اکھن اپجا ہے، اکھن اپجا ہے، یار شرم کرو۔ بس اتنی آپ بھی اپنے دل میں اس بات کو، اتنی سی بات کو بسا لو کہ آقا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میں نبی کی بات کر رہا ہوں، شمیم بلانی نبی کی نام کرتے ہیں، شمشاد رضوی رب کا قرآن سینے میں بسائے ہیں، تب گھر بنکی والا آج شمشاد رضوی کو سلام کر رہا ہے، تب گھر بنکی والا آج اس فقیر کو سامنے سن رہا ہے، شمیم بلانی کو سن رہا ہے۔
जावेद बिस्वाई को सुनना, वरना लोगों इस वक्त का हाल इतना भयानक है कि दुनिया वालों की बात तो छोड़ो, जिस बाप ने खून पसीना एक करके रात दिन एक करके खूब मेहनत करके मुझे तुझे खिलाया, आज वो बेटा अपने बाप का नहीं सुनता। जो माँ अपने खून को दूध बना के पिलाई, खुद ठंडे बिस्तरों पर सो गई, मुझे तुझे अपने सीने से लगाए रखी, आज इन बेटों का यह हालत है कि माँ कभी नहीं सुनता। ये इल्म दीन मुस्तफा की बरकत है, ये कुरान पाक की बरकत है कि ये चौकीदार हैं, आप कुर्सीदार हैं। आप चौकीदार हैं, ये कुर्सी, आप कुर्सीदार हैं, ये चौकीदार है। आप भले ही वक्त के करोड़पति क्यों न हो, आप भले ही बहुत बड़े जमींदार क्यों न हो, आप बहुत बड़े पहलवान क्यों न हो, आप बहुत लंबे मोटे तगड़े इंसान क्यों न हो, लेकिन याद रखना लोगों, ये कुरान पाक की बरकत है कि शमशाद रजवी जब तक घोरपंकी में रहेगा आपसे आगे रहेगा, जावेद बिस्वाही जब तक रहेगा आपसे आगे रहेगा, इसलिए रहेगा कि इनका रुतबा आपने नहीं अल्लाह पाक ने अपने महबूब के सदक़े में बढ़ाया है। है ना, हर घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है ना, हर घर में। अच्छा, अब शब बराते आएगा तो कुरान पढ़ा जाएगा, उससे पहले तो पढ़ेंगे नहीं। अरे हो सकता है तो कभी मोहब्बत में कुरान को देख भी लिया करें। कसम अल्लाह की, उलमाए कराम बैठे हैं, अगर मुसलमान रोजाना न पढ़ने आता हो, लेकिन अगर मोहब्बत से रोजाना बावजू होकर के कुरान को देख ले, है ना, सवाब की नियत से, है ना, सवाब की नियत से कुरान को देखे, कसम अल्लाह की रहमत झमाझम तेरे घर में बरसेगी, तेरी जिंदगी में निखार आएगी। और मेरा दावा है, मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, अगर ऐसी नियत सीने में बसा लोगे, एक न एक दिन तुझे भी कुरान पढ़ना आ जाएगा, तुझे कुरान पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि जो जिससे प्यार करता, जो जिससे लगाव रखता है, जो जिसके करीब जाता है वो उसी का हो जाया करता है। जो जिससे लगाव रखता है, जो जिसके करीब जाता। हम लोग ऐसे ही मौलवी नहीं बन गए, कारी शमशाद ऐसे ही राजधानी की तरफ पढ़ने वाले हाफिज़े कुरान नहीं बन गए। कभी इन्होंने कुरान को अपने सामने रख के, कभी सीने से लगा के, कभी होठों से बता के, रात दिन इकट्ठा करके अल्लाह की मुकद्दस किताब की तिलावत किया, तब जाके कुरान इनके सीने में बस गया। इसलिए इनके लिए जरूरी है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो शब बारात खत्म हो गया चाचा, है ना, अब अगले साल होइए या नहीं तो फिर घर में लफड़ा हो जाए, है ना, घर में लफड़ा। क्योंकि मैं जब से स्टेज पर बैठा मैं पीछे से इतनी आवाज आती है, किन किन चीजों का इस्तेमाल करूं। मुझे बोलना कुछ और था, आपका मिजाज देखा, है ना, आपका माइक देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे माइक वाला भी सुधर गया, है ना, मजमा भी सुधर गया, है ना, और मेरा भी जहन बन गया, है ना। वरना अदरात बहुत थका हूँ आपसे ज्यादा, है ना, लेकिन ये आप अदरात की मोहब्बत और थकने की तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, नबी की नात पढ़ता हूँ, तो जो रब का कलाम पढ़े, जो नबी की नात पढ़े, मेरा दावा है कि क़यामत तक नहीं वो थक सकता, नहीं थक सकता। आप तवज्जो के साथ सुना। मैं जब से बैठा देखा पीछे औरतों की इतनी आवाज आ रही थी, मैं दिल में सोच रहा था, मैं कहता हनुमान साहब किबला से, क्योंकि औरतें पहले ही घर से नियत करके आती है, जलसा देखे जाइयो, जलसा देखे जाइयो, मिलाद देखे जाइयो, फलनमा के यहाँ मिलाद है ना, तो हम तो हजरत से कहेंगे कि भैया जहाँ जहाँ मिला दो, दो दिन पहले किसी हलवाई को खबर है ना, पहले खबर कर दो, और किसी मनिहारा वालों को खबर कर दो, और कहीं दूर जाके दुकान लगवा दी, है ना। अब भोरे भोरे ये कही है मिलाद देखे लेबे कलिए, अल्लाह मुरी खूब लेबे कलिए, जिलेबी बड़ा गोल गोल रहा। आज तो सही है, क्योंकि
مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، مرنا عورتوں کو بھی ہے۔ عورتوں سے بھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورتوں سے بھی قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورتوں سے بھی ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرق اتنا ہے کہ لوگوں، جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اس کے اوپر میں اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، اور ہر ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا۔ میرے تیرے نبی فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک نگراں ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اگر آج کسی کی بہن ڈی جے پہ آتی ہے تو بھائی سے پوچھا جائے گا، اس کے باپ سے پوچھا جائے گا، اس کی ماں سے پوچھا جائے گا۔ اگر لوگوں کسی کا بیٹا، اگر کسی کی بیٹی آتی ہے اس باپ سے پوچھا جائے گا، آنے والے سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اگر بیٹا دیا، اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے۔ اگر بیٹی دیا، اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے سر پہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے۔ یعنی اپنی اولاد کو دنیا دار کی بولی نہ سناؤ، اپنی اولاد کو دنیا دار کا گانا نہ سناؤ۔ اگر سنانا ہی ہے تو اپنی اولاد کو امام حسین کی محبت کا ترانہ سناؤ۔ اگر اپنی بیٹی کو پیغام ہی دینا ہو تو دنیا دار کے پیغاموں کو نہ سنایا کرو۔ اگر پیغام ہی سنانا ہے تو نبی کی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار حسین کی اماں جان، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی پیغام سنا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے جلسے میں آنے والے میری ماں بہنوں، ارے ایک ٹکڑا ہی آپ عمل کر کے چلی جائیں گی، آپ اگر ایک ٹکڑا ہی پڑھ کے یاد کر کے چلی جائیں گی، اور رات گنگنائیں گی، صبح گنگنائیں گی، کھانا بنائیں گی بسم اللہ پڑھیں گی، کھانا نکالیں گی بسم اللہ پڑھے گی، اپنی اولاد کو کھانا دے گی بسم اللہ پڑھے گی، تو میری ماں بہنوں یاد رکھنا، تیرا بیٹا عبد القادر تو نہیں بن سکتا مگر عبد القادر کا غلام بن جائے گا۔ تیرا بیٹا معین الدین نہیں بن سکتا مگر تیرا بیٹا معین الدین کا غلام بن جائے گا۔ تیرا بیٹا جیش ملت تو نہیں بن سکتا مگر تیرا بیٹا شیر نیپال کا غلام بن جائے گا۔ اس لیے لوگوں، ایک پیغام یہاں سے لے کے جاؤ، آئے ہو آپ یوں مت سوچو شمشاد رفیع کیا سنائے گا، جاوید مصباحی کیا سنائے گا، یہ ناجیب عبدالسلام کیا سنائے گا۔ لوگوں یہاں دین کی بات ہوتی ہے، نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر ان باتوں کو آپ گھر سے اس نیت کے ساتھ آؤ گے سننے کے لیے کہ نبی کی نعت پڑھی جائے گی، ہم نعت نبی سن کے جھومیں گے اور سن کے عمل کریں گے، قسم اللہ کی آپ گھر سے اسی نیت لے کے چلو گے، ساتوں آسمان سے اوپر عرش جھوم جائے گا۔ کہ ہمارے اور آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، ہے نا، ہماری اور آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگی۔ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ بولیے بھائی، اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے نا، اللہ سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ ہماری کل کس کو کیا ہونے والا کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا، مگر اللہ پاک جانتا ہے۔ تو ہم اگر ایسی نیت لے کے آئیں گے، ایسا ارادہ کر کے آئیں گے تو بولو ہماری قسمتیں سبرے گی کہ نہیں سبرے گی، ہے نا؟ ہماری قسمتوں میں بہاریں آئیں گی کہ نہیں آئے گی، ہماری زندگی میں نکھار آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ ایک شیرہ ہے نا، ایک پیغام دے رہا ہوں یہاں سے لے کے وہاں تک، پورا مجمع پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ بچے کے عقیقہ کے موقع سے، ہے نا، بچے کے عقیقہ، بچہ جب 4 سال 4 مہینہ ہے نا 4 دن کا ہو جائے تو اسے بسم اللہ خانی کروائیے۔ کیا کروائیں گے؟
بسم اللہ خانی. لیکن آج کل تو حال یہ ہے کہ امدادی اماں سے پوچھئے ہے نا, امدادی اماں سے پوچھئے اگر کسی کا پہ چکے, اب تو بچہ سے بھی ہمارے گھر کا بھی بھائی ہے نا, موبائل ہے نا, نہ کچھ ہوا تو موبائلے میں لٹکا دیا ہے نا, نہ ہوا تو کھسڑیے کا گانا لگا دیا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی ہے نا, لگا دیا. اب چونکہ بچہ جیسا دیکھے گا, بچہ کومل ہوتا ہے, کومل جس طریقے سے یہ پیڑ ہے نا, اب اس کو آپ لاکھ سیدھا کرنا چاہیں گے, آپ ٹیڑے ہو جائیں گے مگر پیڑ سیدھا ہے نا نہیں ہو پائے گا. ہم لوگوں نے پڑھا ہے, ایم اے کی کتاب میں پڑھا تھا, اس میں پڑھایا گیا تھا کہ بچہ کومل ہوتا ہے, کومل ہے نا, اور کومل کہتے ہیں بالکل ملائم چیز کو, اور ملائم چیز کو جیسے گھمائیں گے جیسے کریں گے ویسا ہوگا ہے نا. تو بچے کو آپ جیسی تربیت دیں گے آپ کا بچہ ویسا ہی بنے گا. اگر آپ بچے کو, جب بچہ آپ کا بولنا سیکھ جائے تو آپ بچے کو کلمہ سکھائیں گے, اگر بچے کو آپ قرآن سکھائیں گے, اگر بچے کے سامنے نعت پڑھیں گے تو میرا تیرا بچہ بھی قاری قرآن بن جائے گا. ایسا نہیں نا کہ عرب میں رہنے والا بچہ جو عربی بولتا ہے نا وہ سیکھ کے آتا ہے نا, بہار میں رہنے والا جو میتھلی بولتا ہے وہ میتھلی سیکھ کے آتا ہے نا. بچہ چکے اب ہمارے اور آپ کے گھر میں جو بولی بولی جاتی ہے بچہ وہی بولتا ہے. اگر ہم عربی بولیں گے تو بولیے بچہ عربی بولے گا کہ نہیں بولے گا. جو بنگلہ میں پیدا ہوتا ہے بنگلہ بولتا ہے کہ نہیں, انگریزوں کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ انگریزی بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے, کیونکہ اس کی کلچر وہی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسا کریں گے میرا بچہ ویسا ہی کرے گا, ہم جیسا بولیں گے میرا بچہ بھی ویسا ہی بولے گا. آج اگر کسی کا باپ اس ڈیجے پہ ناچتا ہے, اگر آج کسی کی بہن ناچتی ہے, اگر آج کسی کی ماں ناچتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہے, بچہ جیسا دیکھے گا کل ویسا ہی کرے گا. کہنے والے نے کہا کہ بھلا کرو گے بھلا ہوگا, برا کرو گے برا ہوگا, کون کیا کرتا ہے خدا دیکھتا ہوگا. اور اگر ایسے بھی نہ ہو تو کہنے والوں نے آج ہمیں یوں کہہ دیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ ہے نا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ودیارتی جب امتحان میں جائے گا تب نہ پرچہ دیکھے گا, اگر پہلے ہی دیکھ دیا تو امتحان کا مقصد کیا ہے. قبر میں جب جئی ہیں اور جب رب تعالی ہم سب سے پوچھئے تو ہم سب کی زبان پہ حالا یدری کی صدا ہوگی, وہاں کچھ نہ کام آئے ہیں. جب دنیا میں ہم سب, جب دنیا میں تو سب گانا گئی ہیں, روزہ نماز نہ رکھیے نماز نہ پڑھیے, اب محفل میں آئیے اب محفل ختم ہو جائیے تو ڈی جے پہ نچیے. تو سوچا لوگ من کے کون منہ لے ہیں قبر میں جائیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کو خوب سجایا جاتا ہے, مرنے والے کو ادھر گلاب چھڑکا جاتا ہے. میں نے کہا جاوید بھائی آخرکار مر گیا, اتنا عطر کیوں لگایا جا رہا ہے, اتنا عمدہ لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے, وضو کیوں بنایا جا رہا ہے, آنکھوں میں سرما کیوں لگایا جا رہا ہے. آپ کا جواب آئے گا مولانا اس لیے کہ آج مر کے قبر میں سرکار کا دیدار کرنے جا رہا ہے, آج مر کے ان آنکھوں سے آمنہ کے لال کا دیدار کرنے جا رہا ہے, روح وطہا کا دیدار کرنے جا رہا ہے, آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھنے جا رہا ہے. جو نبی کا چہرہ دیکھ لے گا یعنی وہ نبی کو جو پہچان جائے گا اسی کا بیڑا پار ہو جائے گا. جب میرا تیرا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا, جب میرا تیرا چلن نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا, جب میرا تیرا رہن نبی کے مطابق نہیں ہوگا, جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ایمان سے خالی جائیں گے, تو بھلا قبر میں گناہگار کیا پہچان پائیں گے. مرنے سے پہلے سودہ آخرت تیار کر لو ہے نا. اللہ پاک حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے, اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے. بھیا 12:30 ہو گیا.
12:30 ہو گیا ہے اور اشارہ بھی ہو گیا ہے نا. بس شیر پڑھ دے. کتنے لوگ سوئیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہو سکتا ہے بھائی صاحب ہے نا, ہو سکتا ہے چونکہ دیکھیے بھیا ایک آدمی تھا ہے نا, بڑا ہوشیار آدمی تھا. کبھی کبھی ہوشیاری میں پوری دیہاتی میں لوگ نہیں کہتے ہیں کہ بیسی ہوشیاری دیکھے تو گزر جاتا ہے نا, بیسی ہوشیاری دیکھے تو گزر جاتا. ایک آدمی بڑا ہوشیار تھا ہے نا, اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھتا تھا ہے نا. بیچارہ گیا ٹرین میں, دیکھا اتنی بھیڑ ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ ہے نا. اب بیچارہ دماغ لگایا, دائیں 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 دماغ لگایا, اس نے شور کر دیا سانپ 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 سانپ. پوری گاڑی خالی ہو گئی ہے نا. جب گاڑی خالی ہو گئی کہا وہ میرا ڈیگ کام آ گیا ہے نا. چادر نکالا اور اوڑھ کے سیٹ پہ سو گیا. لیکن جب یہ خبر ہے نا بیچارے کو لگی نہیں, سو گیا. اب جب صبح ہوئی چائے والا آیا, چائے 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 چائے. ان کے کان میں آواز سے اٹھ کے بیٹھ گیا, کہا کہ بھائی صاحب پٹنہ آ گیا, کیونکہ ان کو جے نگر سے جانا تھا, پٹنہ پہنچنا تھا ہے نا. کہا چائے والا چائے پٹنہ آ گیا. کہا وہاں بیوقوف لگ رہی ہے, یہ تو جے نگر ہے. یار ہم تو پٹنہ والی گاڑی میں بیٹھے تھے, یہ جے نگر میں کیسے رات گزر گئی, پٹنہ نہیں آیا. کہا معلوم نہیں, کسی بھائی صاحب نے اس گاڑی ڈبے میں اعلان کر دیا کہ سانپ سانپ سانپ. جب یہ خبر ریلوے محکمہ کو لگی تو ریلوے محکمہ نے, ریلوے کے ادھیکاری نے اس ڈبے کو دیگر ڈبوں سے الگ کر دیا, باقی ڈبے کو پٹنہ بھیج. بڑبنکی کے جوانوں کا سلام تجھے پیغام دے کے جا رہا ہے, تیرا بھائی تجھے پیغام دے کے جا رہا ہے, میری ماں بہنوں تجھے بھی پیغام دے کے جا رہا ہے. میلے میں جانا دماغ لگانا, بازار میں جانا دماغ لگانا, کھانے میں جانا دماغ لگانا, کوٹ میں جانا دماغ لگانا, دکان پہ جانا دماغ لگانا. یعنی دنیا کے ہر بازار میں دماغ و عقل سے کام لینا, سوچ سمجھ کے کام لینا. مگر جب باری آئے آمنہ کے لال کی, جب باری آئے مدینے والے سلطان کی, تو دماغ مت لگانا, عقل مت لگانا. عقل لے کے آیا ابو لہب, برباد ہو گیا. عشق لے کے آیا علی حیدر کرار ہو گیا. دماغ لگایا ابو جہل, تباہ ہو گیا. عشق لے کے آیا ابو بکر, صداقت کا تاجدار ہو گیا.